من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وشافع المحشر سيدنا المسند بشيرا الممجد نبينا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الملأ بالقاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ومنكر فضائلهم الملين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ایک مرتبہ بلند ترین بنوان الحمدللہ سلسلہ مجالس آج اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور سلسلے کی 5ویں اور آخری تقریر آپ کے دور سماج کے لیے ہدیہ ہو رہی ہے اور ہم گفتگو کر رہے ہیں ولایت اور اصحاب ولایت کے عنوان پر۔ آغاز سے پہلے اپنا تہذیبی اور ادائی فریضہ سمجھتا ہوں کہ انجمن اصغریہ کے تمام ارکان کہ جنہوں نے دامے درمے سخنے کسی بھی طرح ان مجلسوں کو منعقد کرنے میں تعاون کروایا، ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کہ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور یہ جو سلسلہ ادا ہے، سلسلہ مجالس ہے، اس کو اسی طرح سے قائم رکھے، عروج عطا کرے اور یہی ذوق و شوق اگلی نسل تک پہنچ جائے اور یہ خود اپنے اصحاب ولایت میں ہونے کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ تمام بزرگوں کا اور نوجوانوں کا اور بچوں کا شکریہ، یہ جو پابندی سے تشریف لاتے رہے اور اگر پابندی سے نہیں بھی آئے پھر بھی جس کے کان میں آواز پہنچی اور اس نے ہماری آواز میں اپنی آواز کو شامل کیا، ان سب کے لیے بھی بہت دعائیں کہ پروردگار ان سب کو اس فرض ادائے حسین سے اور علی کی ولایت کے سلسلے سے تا قیامت منسلک رکھے۔ یہ شکریہ بھی ہم علی کی محبت میں ادا کرتے ہیں، یہ شکریہ علی کی محبت میں ادا ہوتا ہے کہ اگر نام علی سن کر کوئی خوش ہو جائے تو خوش ہونے پر بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اس لیے کہ علی خود اس منزل پر ہے کہ پروردگار نے سورہ لقا میں کہا کہانا طیبوں مشکورا، اے آل محمد ہم تمہارے شکر گزار ہیں، اے آل محمد ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ اب شکر کی حدیں سمجھ میں آئی اور ایک پوری دنیا نے جب کا شکریہ ادا کرتی ہے وہ آل محمد کا شکر ادا کرتی ہے۔ اللہ
پروردگار آل محمد کا شکر کرتے ہیں. اور اگر آپ اور فرمائیں ہمارے موضوع کے بارے میں تو اچھا زحمت نہ ہو, ذرا آگے آئے, بہت فاصلہ ہے, اور ذرا سا اور آگے آئے تاکہ جو مومنین آ رہے ہیں ان کو بعد میں بیٹھنے میں تکلیف نہ ہو. آگے آگے نوجوان سارے آگے آ جائیں تاکہ جگہ بن جائے. بلد صحیح سلام اور آگے آ جائیں جب تک بلد صحیح سلام کریں. اگر موضوع پر تھوڑی سی توجہ کی جائے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عنوان رکھا جائے جو بندوں کا پسندیدہ ہو. کچھ موضوعات اللہ کے بھی پسندیدہ ہو, اس لیے کہ موضوع اصحاب ولایت کا ہے. پہلا ولی تو اللہ ہے, مولی نہیں فرما رہا. پہلا ولی تو اللہ ہے, دوسرے ولی محمد ہے, اور تیسرے ولی علی ہے. اب ولایت کا محمد ہو چکا ہے. جہاں تک ولایت آئے گی میں آپ کے علی کے ولایت کو ماننا پڑے گا. اب اسلام میں کیا کرے نہ ولایت کا ہو تو نہ اللہ یاد آتا ہے نہ رسول یاد آتے ہیں. سوائے علی کے لفظ ولایت پر کوئی یاد آتا ہی نہیں ہے. اس لیے ہم نے موضوع رکھا اور بتانے کی یہ کوشش کی کہ ولایت کو پہنچانے کے طریقے کیا ہیں. پہنچانے والوں پر بات نہیں ہو رہی ہے, پہنچانے کے طریقوں پر بات ہو رہی ہے. طریقہ کیا ہوتا ہے, اور اگر طریقہ نہ ہوتا تو کبھی بھی علی یہ نہ کہتے کہ جو مجھے چوتھا نہ مانے اس پر خدا کی لعنت ہو. جو مجھے چوتھا نہ مانے اس پر خدا کی لعنت ہو. کسی نے کہا یا علی ہم تو آپ کے بلا فصل ہونے پر مسلسل بحث کرتے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں جو چوتھا نہ مانے اس پر خدا کی لعنت ہو. کہنے لگے یہ بھی تو دیکھو کس چوتھے کی بات کر رہا ہوں, یہ بھی تو دیکھو کس چوتھے کی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا کیا مطلب, کہ یہ بتاؤ قرآن نے سب سے پہلے خلیفہ کس کو کہا. اس نے کہا آپ بتائیے کہ حضرت آدم کو, تو اس کے بعد کس کو خلیفہ کہا, حضرت داؤد کو. یا داؤدا ان جعلنا کا خلیفۃ فی الارض, ہم نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے. پہلی بار آدم کو کہا, دوسری بار داؤد کو کہا, تیسری مرتبہ ہارون کو کہا. تو قومی میں تمہیں اپنے قوم پر خلیفہ بنا کے لا رہا ہوں. اور چوتھی بار اللہ نے مجھے کہا. آپ کو حضرت نہیں کہنا چاہ رہا ہوں, علی نے کہا میں چوتھا ہوں مگر امت کا نہیں, خدا کا چوتھا ہوں. میں چوتھا ہوں مگر امت کا نہیں ہوں, بلکہ قرآن کا چوتھا ہوں. جو اگر کوئی مجھے قرآن کا چوتھا نہ مانے اس پر خدا کی لعنت ہو. حضرت کمال یہ ہے کہ علی چوتھے بھی ہیں, پہلے بھی ہیں, دوسرے بھی ہیں اور تیسرے بھی ہیں. بس دیکھنا یہ ہے چوتھے کہاں پر ہیں, پہلے کہاں پر ہیں, دوسرے کہاں ہیں اور تیسرے کہاں ہیں. ہم نے چوتھا مانا علی کو مگر قرآن کا چوتھا مانا. پہلا مانا تو امامت کا پہلا مانا, پہلا مانا تو امامت کا پہلا مانا, دوسرا مانا تو نور محمد کا دوسرا مانا. ارے بھائی سمجھ جاؤ, چوتھے ہیں تو قرآن خلافت کے چوتھے ہیں, پہلے ہیں تو سلسلہ محمد کے پہلے ہیں, دوسرے ہیں تو رسالت کے دوسرے ہیں, اور تیسرے ہیں تو پہلا ولی اللہ ہے, دوسرے ولی محمد ہے, تیسرے ولی علی ہے, علی ولایت کے تیسرے ہیں. تو اب یہ بات کہنے کا طریقہ, میری بات پہ غور کیجیے گا. کہنے سے میں قرآن کا ہوں, قرآنی خلیفہ ہوں, نہیں. آجا دیکھیے جو مجھے چوتھا نہ مانے اس پر خدا کی لعنت ہو. یعنی ولایت کا ایسے ہو, اعلان ولایت اس طرح ہو کہ دماغوں کو دھڑوا جائے, دماغوں کو ہلایا جائے, اور بات
سے ذہن اٹھائی نہ جائے، زندگی کر رہی ہوں دماغ پہ ہتھوڑے پڑ رہے ہوں، اور انسان سوچنے کا مجبور ہوتا ہے کہ بھائی بات تو صحیح ہے، باریکی تک پہنچے۔ اب ایک عالم سے کسی نے پوچھا، خطبہ دے رہے تقریر کر رہے تھے، ایک بچہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ بتائیے کہ جبرائیل علی کے پاس کتنی رسول کے پاس جبرائیل کتنی دفعہ ہے؟ سوال تو ہے، اور یہ سوال پوچھنے والے کی جہالت ہے۔ جبرائیل کے آنے کی تعداد یا تو رسول بتائیں، یا جبرائیل کو خود اگر یاد ہو، یا اللہ بتائے۔ امت کو کیسے پتا چلے گا کتنی مرتبہ ہے؟ مگر بات کہنے کا طریقہ ہوتا ہے، کہنے لگے یہ چھوڑو کہ رسول کے پاس کتنی دفعہ ہے، بھائی یہ سمجھ لو علی کے پاس کتنی مرتبہ ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہ اگر 12 مرتبہ رسول کے پاس جتنے آتے تھے، اب میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں اور جملے سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی بیداری سے آپ سن رہے ہیں۔ جب 12 بار رسول کے پاس آئے تو 24 دفعہ علی کے پاس آئے۔ اور بتانے اب آپ نے کیا محسوس کیا جب آج کچھ اور پوچھا تھا؟ کان پکڑ کے لے آیا باب مدینہ تو یعنی ولایت کیسے پہنچ رہی ہے، بات واضح ہو رہی ہے۔ اکبر کے نورتن میں 4 شیعہ تھے اور 5 سنی تھے، اور ان چاروں میں نعمت خان علی بڑے ذہین اور شیعہ اور کٹر شیعہ۔ اب ظاہر بادشاہوں کے دربار میں کھل کے مذہب کا اعلان نہیں ہوتا تھا، اس زمانے کی سیاست تھی جیسے آج کی اسمبلی سمجھ لیجیے، ہر کوئی اپنے آپ کو کھل کے شیعہ نہیں بولتا، اس لیے کہ جو سیاست میں آ جائے پھر اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس لیے ادادار سیاست سے دور رہتے ہیں، اس لیے ادادار سیاستوں سے اپنے کو بچا کے رکھتے ہیں۔ توجہ ہے؟ اب بڑے دربار میں اچھا اکبر خود شیعہ ہے، اکبر خود شیعہ ہے، اور بڑے دربار میں پوچھ لیا گیا نعمت خان علی سے تمہارا مذہب کیا ہے، کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ اب دیکھیے ذہانت کہنے لگے 4 یارم 4 یارم 4 یارم 4 یار۔ صرف مسکرا رہے ہیں آپ، زبان سے بھی بتائیں گے کہ بات پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے۔ میں تو 4 یاروں والا ہوں، 4 یارم 4 یارم 4 یارم 4 یار۔ کھلے دربار میں کہہ دیا کہ میں تو 4 والا ہوں۔ اب جب دربار سے نکلا تو شیعوں نے تانے دینا شروع کیے، دیکھ لیا کتنے بڑے بہادر ہو، بادشاہ کے دربار میں تم نے بتا دیا کتنے ڈرپوک ہو۔ ارے ہم تو تب شیعہ مانتے جب بڑے دربار میں اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتے تو مسکرا کے کہا دیکھ نہیں رہے ہو شیعہ کی تو اعلان کر کے آ رہا ہوں۔ نہیں پہنچے میں نے کیا کہا کہ شیعہ کی تو اعلان کیا ہے، تب تم نے تو کہا میں کامیابی ہوں، کب کتنی مرتبہ کہا نہیں پہنچ رہے، کتنی مرتبہ کہا کب 3 مرتبہ کہا 4 یار 4 یار 4 یار 4 کو 3 مرتبہ دیکھو تمہارا بنتے ہیں، اسے کہتے ہیں ولایت نبی کا اعلان کرنا، کہ خود بھی نہ بول رہے ہیں ان کی آواز دیکھا۔ تو ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے لپیٹ کر بات پہنچائی، مگر یہ تقیہ نہیں ہے، تقیہ اور ہے، اور بات پہنچانے کا ہنر
اور ایک شعر سن لیجئے، اسی کو بات نہ پہنچے جس سے پہنچنی ہو، اسی کو بات نہ پہنچے جس سے پہنچنی ہو، یہ اہتمام بھی عرض ہنر میں رکھا جائے، یعنی لاٹھی بھی سلامت رہے اور سانپ بھی مر جائے۔ تقیہ الگ بات ہے اور کس طرح سے اظہار عقیدہ کرنا الگ بات ہے۔ تقیہ یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولیں اور اپنی جان بچا لیں، ہے انبیاء نے بھی کیا ہے، قرآن میں بھی ہے، عمار نے بھی کیا ہے۔ عمار کی وجہ سے تو تقیہ کی آیت آئی ہے۔ عمار فکر مت کرو، آیت آ گئی ہے، اللہ نے اجازت دی کہ اگر جان کا خطرہ ہو تو جھوٹ بول دو، کچھ نہیں ہونا، یہ ہے تقیہ۔ مگر یاد رہے ہر طرح سے تقیہ ہو جاتا ہے، ولایت علی میں تقیہ نہیں ہوتا۔ نہیں پہنچ رہے میں روکا جا رہا ہے، ولایت علی میں تقیہ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو بہتے مان تقیہ ہوتے، پھر قیمت تقیہ کرتے، پھر مولا تقیہ کرتے، پھر کپڑ تقیہ کرتے۔ انہوں نے بتایا کہ تقیہ اجلا رہنا کہ نال محبوب ہو، لیکن اگر صحیح ولایت علی محمد تو پھر مانے یہ ہے کہ جانتے ہیں ولایت علی محمد تلوار بڑے بڑے نام واجب یہ ہے کہ جان دے دی جائے اور ولایت کو بچا لیا جائے۔ قاضی نور اللہ شوستری، قاضی نور اللہ شوستری اکبر کا زمانہ، کتاب لکھی، بہت بڑی کتاب ہے علامہ ہلی کی، نہج الحق، اس کی رد لکھی ابن روزبہان نے، اس کا جواب دیا قاضی نور اللہ شوستری نے۔ آگرے میں مزار ہے اور کمال یہ کہ ایک طرف سے دیکھیں مزار کو تو نجف لگتا ہے اور دوسری طرف سے دیکھیں تو کربلا معلوم ہوتی ہے۔ دونوں نقشوں کو ملا کر قاضی صاحب کا روضہ بنایا گیا اور نسل سید سجاد میں اور بڑے فضائل ہیں، بڑی خدمات ہیں۔ ہندوستان میں اگر قاضی صاحب نہ ہوتے تو شیعت اس طرح نہ پہنچتی کہ جیسے آج آپ کے ہاتھوں میں احقاق الحق اتنی بڑی کتاب ہے جو لکھی ہی ولایت علی پر ہے، لکھی ولایت علی پر ہے، اور آج ایران میں اس کتاب کو آنکھوں سے لگایا جاتا ہے، اتنی بڑی کتاب ہے۔ آیت اللہ شہاب الدین مرسی اعلی اللہ مقامہ نے اس کی شرح لکھی 28 جلدوں میں، 28 سے زیادہ جلدیں ہیں صرف احقاق الحق کی شرح پر، اور احقاق الحق کا موضوع ہی ولایت علی ہے۔ اب سمجھ میں آیا جس کے پاس خطابت کی صلاحیت نہ ہو تو پھر وہ تحریر کے ذریعے علی کے فضائل کو پہنچائے۔ اور ایک حدیث سن لیجیے، ایک حدیث سن لیجیے، میں کربلا معلیٰ میں امام حسین کا جو حرم ہے اس کی جو چھپی ہوئی کتابیں جہاں ملتی ہیں بازار میں، وہاں کتابیں خریدا تو مناقب کی ایک بڑی پرانی کتاب حرم نے چھاپی ہے، پہلی مرتبہ اس کا پہلا ورق جب میں نے کھولا تو ایک حدیث لکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں نے پوری کتاب نہیں دیکھی، اس حدیث کی وجہ سے بغیر دیکھے پوری کتاب میں حدیث سے کراتی رہا۔ حدیث کیا تھی؟ بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ پہلے ہی صفحے پر پیغمبر نے فرمایا علی کی مدح میں لکھی ہوئی کتاب کو دیکھنا عبادت علی کی مدح میں لکھی ہوئی کتاب کو بھی دیکھنا عبادت ہے۔ اب سمجھ میں آیا مجھے علی زبان سے نہ بھول سکے تو آنکھوں پر سمجھ جانا نہیں پہلے بھی جو دیکھتے ہوئے عالم عبادت ہے۔ اور پیغمبر فرماتے جب تک وہ تحریر سلامت رہے گی
जिसमें अली के फजाइल हों, अजर पहुंचता रहेगा, अजर पहुंचता रहेगा। तो हमारा सलाम उन लोगों पर कि जिन्होंने विलायत अली पर किताबें लिखकर अखबार लगा लिए, मुखबिरी हुई, मुखबिरी हुई। सुन्नी उलमा ने एक वर्क फाड़ के बादशाह को पेश किया, ये देखिए क्या क्या लिखा हुआ, इसका मतलब है ये फितना फैला रहे हैं। उस जमाने में भी कुछ ऐसे लोग थे, उस जमाने में भी कुछ ऐसे लोग थे। अब जाहिर बादशाह का जो भी फैसला था, काजी साहब की गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया। अब जब गिरफ्तार करने के लिए आए, अब देखिए अल्लाह वाले कैसे होते हैं। कागज दिया, उसके ऊपर लिखा जाऊं या ना जाऊं। क्या सोच रहे हैं आप? कागज पर लिखा है जाऊं या ना जाऊं। कागज को हवा में उड़ाया और जब कागज वापस आया तो जवाब लिखा हुआ आया। मैंने कहा जाओ हम तुम्हारी हिफाजत के लिए अरे तुम्हारे कयामत अल्लाह होता है। तुम जाओ अली नबीउल्लाह होता रहेगा। अब जितने उलमा ने किताबें लिख दी अली के फजाइल में, बच्चों के लिए जुमला कह रहा हूँ, एक बात याद रखिएगा, किताबों में बात किस्में हैं किताबों की मौजूद के हिसाब से। मक्तल कत्ल होने की जगह को कहते हैं, लेकिन जब आप मक्तल कहेंगे तो इसका मतलब वो किताब है जो वाक़े करबला पर लिखी गई हो। किताब की किस्मों में एक किस्म है मक्तल, उसी में एक किस्म है फजाइल। फजाइल किताब की किस्म है। अब जो लिखेगा उसका नाम आगे आ जाएगा। फजाइल शाहजान इब्ने जिब्रील उम्मी, फजाइल फला, फजाइल फला लिखी गई है अली पर, नाम क्या है फजाइल। उसी तरह मनाकिब, वैसे तो मनकबत की जमा है, लेकिन मनाकिब किताब की किस्म है। कहाँ बैठे हैं मनाकिब खिबारिज़मी, मनाकिब इब्ने शहजादो। इसका मतलब है मनाकिब किताब की किस्मों में है। बिल्कुल उसी तरह एक और किस्म है खसाइस। खसाइस किताब की किस्म है, खुसूसियत की जमा है खसाइस। और खसाइस वो होते हैं जो एक ही में हो। फजाइल वो होते हैं जो सब में हो, फजाइल वो होते हैं जो एक में हो। आप अदादार हैं, फजीलत है, सैयद है, फजीलत है, मातमी है, फजीलत है, क्योंकि सब हैं। लेकिन अगर एक हो, कोई मिसाल दे रहा हूं, शेरवानी मेरे पास है सिर्फ, पूरे मजबे में एक हूं मैं जिसके पास शेरवानी है, तो ये मेरी फजीलत नहीं है, खसाइस है। और ये भी मेरे पास है, मुहावरे वाली नहीं है, हकीकत वाली है। तो ये मेरे खसाइस में। लेकिन अगर कोई मौलाना आ जाए शेरवानी पहने हो तो फिर खुसूसियत नहीं रहेगी, इसलिए कि फिर दूसरा भी आ जाएगा, फिर फजीलत हो जाएगी। खसाइस होते हैं वो जो सिर्फ एक के पास हो। अब क्या करें, कागज में अली के दावा को
کے پاس وہ فضیلت نہیں ہوتے، من کے خزائن ہوتے ہیں۔ کوئی آج بتائیے تو نہ کہنا ہو علی کے گھر میں حسن ہے، علی کے گھر میں حسین ہے، ان کے بعد اگر علی ہے کوئی باہر سے لگنا اب یہ جو میں نے آپ کو کتابوں کی قسمیں بتا دی، اسے آپ یاد رکھیے گا۔ فضائل بھی علی کے ہیں، مناقب بھی علی کے ہیں، خصائص بھی علی ہی کے ہیں۔ اس لیے خصائص علی کے نام سے بہت سی کتابیں لکھی گئی۔ سپاہی علی کے اہل سنت امام نسائی اسی میں قتل ہوئے۔ علی کی ولایت پر جو کتاب لکھی اسی کے جرم میں امام نسائی کو قتل کر دیا گیا۔ لکھی تو سنی نے لکھی، کسی اور پہ کیوں نہیں لکھی؟ تو جواب اسی کے اندر کسی اور سے فضائل ہوئے تو لکھی، کسی اور کے فضائل ہوں گے تو لکھے جائیں گے۔ لہذا ایک طویل داستان ہے، بڑے بڑے علماء جنہوں نے علی کے فضائل میں کتابیں لکھی اور کتابیں لکھ کر اپنے کو اصحاب ولایت میں شامل کر لیا۔ اور اس میں صرف مرد نہیں ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ عورتوں نے بھی کتابیں لکھی علی کے فضائل پر، عورتوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، تفسیر بھی لکھی ہے، علی پہ شاعری بھی کی ہے، اور یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں ہم عورتوں کو بھول جائیں؟ عورتوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں علی کے فضائل پر، اس لیے کہ جہاں مرد چپ ہو جائے وہاں عورتیں بڑھ بڑھ کے علی کے فضائل۔ ہندوستان کی ایک ہندو شاعرہ مسلمان ہو گئی تھی، نام تھا روپ کماری۔ پرانے لوگ بڑا ذکر کرتے تھے، اب کوئی ذکر نہیں کرتا، تو میں نے کہا میں ان کا خاص طور پہ ذکر کروں۔ روپ کماری ہندو، اور مسلمان ہونے کے بعد نام رکھا کنیز فاطمہ، لیکن جب ہندو تھی تو مرثیہ کہا، اور مرثیے میں علی کی مدح کرتے کرتے ایک بیت کہی۔ اب بیت کا مطلب لیجیے گا، ہندو ہے اور مدح علی کر رہی ہے۔ کفر اور شرک کی آغوش میں پالا اس نے، کفر اور شرک کی آغوش میں پالا اس نے، ڈوبی گنگا میں تو کوثر سے نکالا۔ ڈوبی گنگا میں تو کوثر سے نکالا اس نے۔ تو عورتوں کی بھی بڑی خدمات ہے، عورتوں کی بھی ولایت علی کو اٹھانے میں بڑی خدمات ہے۔ اور جب بھی عورتوں کی تحریک بنائی جائے گی صحابیات ولایت میں، تو پہلا نام حضرت زہرا کا ہوگا، پہلا نام حضرت زہرا کا ہوگا، اور دوسرا نام ثانیہ زہرا کا ہوگا۔ کون سا پیپر زہرا کا ایسا ہے جس میں ولایت علی نہ ہو؟ کیا زہرا نے اپنے خطبے میں نہیں کہا کہ جب میرے بابا علی کو میدان میں بھیجتے ہیں تو تم لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے تھے کہ علی بابا مدد خدا کہ دیوی جنگ میں علی بابا
خطبہ بھی لہجہ ولایت میں دیا ہے. شام ابوبکر نے علی علی کروا دیا, بتایا کہ علی کون ہے, اس سے بڑی تبلیغ ولایت کیا ہو. سید سجاد کا پورا خطبہ پڑھ لیجیے, 70% علی کے فضائل پر ہے. 70% فضائل علی سید سجاد کے خطبے میں ہیں, جو دربار میں دے رہے تھے بندے ہوئے ہاتھوں سے. نہ نماز کا ذکر ہے, نہ روزے کا ذکر ہے, حقیقت نماز کا ذکر کیا, حقیقت روزہ کا ذکر کیا. کیونکہ مسئلہ تو علی کا تھا, رسالت کا نہیں تھا, لہذا کہاں رہا. تو حلیمہ سعدیہ کا ذکر کس نے نہیں سنا ہوگا, لیکن ہم دائی نہیں بولتے, دائی بھائی ہمارے یہاں نہیں ہے. اس لیے کہ رسول کبھی غیر معصوم کا ذکر نہیں. موسیٰ کے لیے قرآن نے بتا دیا کہ جب اتنی دائیں ہوتے ہوئے ماں کے علاوہ کسی اور کا شیر موسیٰ نے نہیں دیا تو فخر موسیٰ کہاں سے ملے گا. وہ جلسے کے لیے پلے تھے, وہ جلسے کے لیے وہاں رہے تھے. تو حلیمہ نے پالا, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا ہے. اور وہ لوری موجود ہے تاریخ میں, سیرت ابن شام میں, کہ جب حلیمہ لوری دے رہی تھی تو جملے کیا تھے, کاش میں تجھے نبی بنا ہوا دیکھتی. یہ لوری میں کہہ رہے ہیں, کاش میں تجھے نبی بنا ہوا دیکھتی. ارے جو چند مہینے پالے ان کو تو پتا ہو. حلیمہ محبت علی کا سرشار, کتنی بڑی عمر میں ہے رسول سے, مگر محبت علی میں ڈوبی ہوئی ہے. اور حلیمہ کی جتنی اولادیں ہیں وہ سب کی سب علی علی کرنے والی. حلیمہ کی بیٹی ہے ہرہ, ہرہ بنت حلیمہ. حجاج کا زمانہ آیا, حجاج بن یوسف کہ جو روزانہ کم سے کم ایک علی والے کو ضرور قتل کرتا تھا. کسی نے کہا وہ حلیمہ کی بیٹی آج کل یہاں گھوم رہی ہے اور علی کے بڑے فضائل بیان کرتی ہے. حجاج نے کہا کیا کہتی ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو پوری امت میں علی کو افضل مانتی ہے. اچھا بلاؤ بات کرتے ہیں, اور قتل کیے بغیر تو نہیں چھوڑوں گا, لیکن اگر اس نے ہمیں قائل کر دیا تو آج اس کو زندہ چھوڑوں گا. بلا کر لاؤ. آئی, بڑے محترام کے ساتھ آئی. ایسی عورتیں کہ جو حاکم کے درباروں میں کسی بات کی پرواہ نہ کریں اور علی کے فضائل بیمار کو ضرور بیان کریں, وہ 100 مردوں سے بہتر ہوتی ہیں. وہ اس بات کی فکر نہیں کرتی ہم کس میں نازک ہیں. نہیں, علی کے معاملے میں یہ سب نہیں دیکھا جائے گا. ہاں بھائی حلیمہ, حلیمہ کی بیٹی, کیا نام ہے تمہارا؟ ہرہ. ہرہ, یہ تم آج کل علی کے بڑے فضائل سنا رہی ہو, کیا کہتی ہو علی کے بارے میں؟ سنا تم علی کو پوری امت میں افضل مانتی ہو. اب جو میں نے پہلی مجلس پہلے جملہ کہا, طریقہ کیا ہے بات کرنے کا؟ کہنے لگی جس نے بھی تجھ سے یہ کہا ہے اس کا خدا کی لعنت ہو. جس نے بھی تجھ سے کہا ہے کہ میں علی کو پوری امت میں افضل مانتی ہوں, اس کا خدا رسول کی لعنت ہو. کہنے لگا میں نے اپنے باتوں کو کوئی سنا ہے, میں علی کو امت میں افضل مانتی ہوں. علی کو آرام دے دیا یہ ہوتا ہے بات کرنے میں طریقہ. حجاج نے کہا تھا اگر تو اپنی بات کو ثابت نہیں کر پائی تو تیرا سر قلم کر دیا جائے گا. ہاں پوچھ, کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کیا کیسے افضل ہو گئے علی؟ علی کیسے افضل ہو گئے؟ کہنے لگی تو علی کے علاوہ کوئی علی نہ تھا. نہیں بتاؤ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ نے آدم سے کہا تھا وہاں مت جانا,
گندم علی کے لیے منع نہیں تھا، مگر علی نے پوری زندگی گندم نہیں کھایا، حالانکہ علی کے لیے جائز ہے مگر علی نے نہیں کھایا، پوری زندگی ڈاکٹر گزارا کرتے رہے۔ کہا بھائی بات تو بالکل صحیح ہے، بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، مگر یہ جھوٹ اندر کیا جھوٹ ہے؟ اب میرا مولا جھوٹ یہ اندر ہے کہ قرآن میں مجھے الفاظ لکھ رہا ہے کہ تم کی دونوں بیٹیاں دونوں بیٹیاں جہنم میں ہیں، دونوں بیٹیاں جہنم میں، مگر میرا مولا کہ کی مولا سیدہ بات تو تم نے صحیح کی ہے۔ ایسا پھر ابراہیم کا تو کیسے ہو گئے؟ ابراہیم نے کہا تھا مالک تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو ہم نے پوچھا تھا ابراہیم کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ تو جواب آیا تھا یقین تو ہے تو پورے قلب چاہتا ہوں، اطمینان قلب چاہتا ہوں، یقین تو ہے مطلب یقین ہے مگر بھری بنانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا لے لو 4 بیٹے کاٹ لو قیمہ بنا کر لگا دو اور 4 پہاڑ بنا دو اور جب تک ہلاؤ گے تو بول اٹھتا ہوا واپس آئے گا بڑھے گا اور جب بڑھے گا تو بڑھے ہو گیا۔ اگر میرے آگے جو مجھے حق کی ہوگا اب پتا اور افضل ہے کیا بات تو نے صحیح کی ہے کہ سن میرا مولا سلیمان سے بھی افضل ہے، سلیمان سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ سلیمان آخری وقت تک کہتے ہیں حکومت دے دے، ملک دے دے، بادشاہ دے دے اور ایسی دے کہ تو میرے بابا کسی اور کے پاس نہ ہو۔ سلیمان کے نام بادشاہ کی اور یہ دنیا کو بادشاہ کی تمنا کرنے والا یا دنیا کو طلاق دینے والا، دنیا کو طلاق دینے والا۔ اس نے کہا ہاں علی موسیٰ سے بھی افضل ہے۔ وہ کیسے؟ کہ تو نے آیت نہیں پڑھی موسیٰ کہے تو نکلے خائف ہو کے نکلے، دائیں بائیں دیکھتے تھے، کوئی یاد تو نہیں رہا، کوئی یاد تو نہیں رہا۔ قرآن کے الفاظ میں مولا ہجرت کر رہے ہیں اور خوف کے عالم میں کبھی یہاں دیکھتے ہیں کبھی وہاں دیکھتے ہیں، کوئی یاد تو نہیں رہا۔ پوچھا ہیرا نے پوچھا دائیں بائیں موسیٰ کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہ اس لیے کہ ایک بنی اسرائیل کے ایک جوان کو مجبور ہوا اب بتا یہ افضل ہے یا وہ افضل ہے؟ کہ بھائی بات تو صحیح قائل ہو رہا ہے حجاج اور باتوں پہ مسکراتا جا رہا ہے،
اور علی کی ولایت کے پھول کھلتے جا رہے ہیں. آخری رہ گئے عیسیٰ سے علی افضل کہتے ہیں. توجہ کیجیے گا. کہنے کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا امت نے. ہاں بالکل بنایا. تو عیسیٰ نے کیا کہا؟ سورہ مریم. عیسیٰ نے کہا یہ جو معاملہ ہے قیامت پہ چھوڑ رہا ہوں. قیامت پہ چھوڑ رہا ہوں. قیامت پہ فیصلہ ہوگا کہ اللہ تم لوگوں کا کیا حشر کرتا ہے کہ تم نے اللہ کا بیٹا بنایا. کب پر دیکھ رہا ہو عیسیٰ میں اور میرے مولا میں. اسی وقت سزا دینے والا یا قیامت تک پہ ڈالنے والا. جب باتیں تو تجھے بہت اچھی کی ہیں اس کو اعلان دو اور یہاں سے روشن کر دو. پتا ہو گئی تھی پتا ہو گئی تھی. علامہ اقبال کا شعر ہے اور اس شعر کو اکثر لوگ سمجھ نہیں پائے. علی کو خدا کہا نا نصیریوں نے. آج یہ بات بھی بہتوں کو پسند نہیں آ رہی ہے. بھائی ہم تھوڑی اللہ بول رہے ہیں اور ہم اس سے لعنت بھیجتے ہیں جو علی کو خدا ہے. لیکن نصیری سمبل تو بن گیا فضائل علی کا. سمبل تو بن گیا نا, ایک موضوع تو بن گیا. اب کیا ہوا؟ اقبال نے کہا متائے بے بہا ہے سوزو سازے آرزو مندی. نہیں سمجھ میں آیا. کبھی کبھی مشکل شعر بھی سن لیا. آسان شعر تو سب سے سنتے ہیں اور کل تو بہت ہی آسان شعر تھے. آج بھی آسان ہو جائے. کیا بہت ہے؟ بچوں کو سمجھائیں گے تو بات بدل جائے گی. ابھی آپ دیکھیے گا جب میں سمجھاؤں گا تو بچے کیسے نعرے لگائیں گے. مقام بندگی دینا نظر خانے خداوندی. اور کسی بات کی تمنا کرنا ایک بہت اچھی بات ہے. بندہ ہونا کسی اور کا ذکر ہو رہا ہے. اور اقبال کے کئی شعر بھلے پڑے ہیں اسی انداز سے. اگر کہیں تو سنا دوں, اگر کہیں کیونکہ اگست کا مہینہ ہے, پاکستان کا جشن منا رہے ہیں لوگ. کہاں تک آپ کے ملک کو پہنچا دیا. اقبال کو پڑھ لیتے تو پتہ چلتا کہ باغی پاکستان ہوتا کیا ہے. مومن ہو تو بے ٹیک بھی لگتا ہے, اس کا مطلب بھی پتا ہے. کافر ہو تو پریوار میں رہتا ہے, اور مومن ہو تو بے ٹیک بھی لگتا ہے. ہم حقیقت میں پریوار کافر آتے ہیں اور غریب بنتے ہیں. کافر نے چھوڑ دیا علی ہوگا. علی ہٹ گئے, وہاں سے ہٹ گئے. انہوں نے کہا اب بتائیے آپ کو مجھ سے کام بنا ڈھونڈنا ہے. تو علی نے کہا جب میں آپ کا تجھے اور بات تو کہاں سے کہاں جدید چلے جا رہے ہیں. اس لیے عورتوں کی بڑی خدمات ہے علی کی ولایت کو پڑھنے پر. اب بابا والدیہ پیغمبر کے زمانے کی عورت بالکل جوان آئی
आई और कहा या रसूल अल्लाह, आपके बाद आपका वसी कौन है? रसूल ने पत्थर उठाया, पत्थर रेला रेला हो गया, उसमें पानी मिलाया, एक टिकिया बनाई, उस पर मोहर लगाई, कहने लगे मन पाला भेजी, जो ऐसा करके दिखाए वो मेरा वसी है। जो ऐसा करके दिखाए वो मेरा वसी है। वहां से चली अली के पास है, अली के पास है और आकर कहा अली, तुम्हारे बाद तुम्हारा वसी कौन है? पत्थर उठाया, पानी मिलाकर टिकिया बनाई, मोहर लगाई और ऐसा करके दिखाए वो मेरा वसी है। बता दिया वसी का ताल्लुक शरीर करीबों का दिमाग पे ऐसा करके दिखाए वो मेरा वसी है। चली हसन के पास आ गई, 5 बरस के इमाम हसन, ए हसन तुम्हारे बाद तुम्हारा वसी कौन है? कंकर उठाया, टिकिया बनाई, मोहर लगाई, जो ऐसा करके दिखाए वो मेरा वसी है। हुसैन के पास आ गई, 4 साल के हुसैन, हुसैन ने भी कह दिया भाई समझो, हुसैन 4 साल के, हसन 5 साल के, अली 65 साल के और पैगंबर भी कम से कम 55 साल के। जो काम 55 साल वाले ने किया वही काम और आलम ये है कि मोहर कहाँ नजर आती है और दुपट्टे के पल्लू में बांध दी जाती है। गोया विलायत को दामन विलायत को हमारे मुहावरे में विलायत को पल्लू में बांध दिया है। अब क्या हुआ, जवान है, तवज्जो रहे, पैगंबर रुखसत हुए, आइए तशरीफ लाइए, अली शहीद हुए, हुसैन इमाम हसन इमाम हुसैन शहीद हो गए, सैयद सज्जाद वापस आए करबला से, दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा मुलाजिम तो जाओ देखो कौन है। मुलाजिम ने कहा भाई आइए पुरानी हर बाबे वाली भैया, मगर कमाल ये है कितने साल हो गए? 60 साल। पैगंबर के बाद आई कम से कम 20-25 साल की तो होगी, 80 बरस की बूढ़ी हो गई, बूढ़ी हो गई मगर अकीदा पूरा नहीं, बूढ़ी हो गई अकीदा नहीं बनता और वही तलाक और वही रसूल। इमाम ने कहा हम बाबा आइए बुलाओ बुलाओ, वो हमारे बाप दादा को देखती हुई आ रही है, बुलाओ और लाकर बिठाओ। आई असल भागते हुए आई, काफी हुलती हुई आई और कहा है मेरे बच्चा का हाल है, अपना रसूल है। तो मैं ये बोलने आई हूँ कि तुम्हारे बात तुम्हारा तुम्हारे बात तुम्हारा नबी कौन है? अरे अपने सब नहीं मरना तो अब क्या हुआ, चली गई, 80 साल की हो गई और सैयद सज्जाद तक की मोहरें पूरी हो गई। भाई तवज्जो, लेकिन इमाम अगर इनाम दिए बगैर भेजें तो इमाम ही क्या, ऐसी औरतों को तमगे दिए जाते हैं ये जो फजाइल अहले बैत की तलाश में रहती है। आपके बाद वसी कौन है, आपके बाद वसी कौन है? भाई तवज्जो, चली जब दरवाजे तक पहुंची तो इमाम ने कहा वो भाई बोला कोई नाम तो होना चाहिए। जैसे दरवाजे तक पहुंची इमाम ने कहा यही तो समझने वाली बात
جوان ہو گئی، پھر 25 سال کی ہو گئی. اب کیا ہوا؟ 5ویں امام کے پاس بھی پہنچی، 6ٹھے کے پاس بھی پہنچی، 7ویں کے پاس بھی پہنچی. یہ واحد عورت ہے اسلامی تاریخ میں یہ جس نے رسول سے لے کر 8ویں امام تک سب کو دیکھا، سب کی مہریں جمع کی، سب کی مہریں جمع کی، مگر جب 8ویں امام کے پاس آئی پھر پوری ہو گئی، پھر پوری ہو گئی. امام نے کہا بابا اب کیا ارادہ ہے؟ اب کیا ارادہ ہے؟ کہ بدن رسول جو آپ کی مرضی، کہ جاؤ آئینہ دیکھو جا کر. جب آئینہ دیکھا تو بال تو کالے ہو گئے تھے مگر جلد بوڑھوں والا تھا. پھر واپس ہے کہاں بدن رسول کا دوبارہ جاؤ. اب جب گئی تو پوری جوان تھی. ایک جوانی تو ہمیلی نے بنٹائی، ایک جوانی دوسرے علی نے بنٹائی اور ایک تیسرے علی نے بنٹائی. وہ علی بن حسین، یہ علی بن حسین. جوانی علی ہی بنتا ہے. تو جوانی محمد علی بنائے گا مگر ان کے بعد کہا اب جینے کے بھائی نہیں ہے، اب جینے کے بھائی نہیں ہے. اس لیے کہ جس نے آپ کو دیکھا اس نے پارا کو دیکھا. اب یہ ایک پوری تقریر ہے یہ کہ جو امام رضا تک پہنچ گیا. صلوات پڑھیں مولانا. شعرہ نہیں کرنا، ایک جملہ سن لیجئے کہ جو امام رضا کا قائل ہے وہ 12 کا قائل ہے، اور جو امام رضا تک نہ پہنچے وہ کبھی اسماعیلی ہو جاتا ہے، کبھی زیدی ہو جاتا ہے، زیدیہ فرقہ وہ یمن والا، اور کبھی کہیں نکل جاتا ہے. امام رضا کو مرکزیت حاصل ہے. اس کے بعد پھر کوئی ڈگمگاتا نہیں ہے. وہ سیدھا مشرق کعبہ پہنچا. کوئی میں کھانا نہیں. اب بھائی یہ تو اشرا ہوتا آگے تو اشرے میں کچھ حق ادا ہوتا. 5 مجلسوں میں تو کچھ بھی بیان نہیں ہو سکتا. ابھی تو میں نے 2 عورتیں آپ کو سنائی اور ابھی تو وہ والی سنائی ہیں جنہوں نے ولایت پہنچائی، جنہوں نے چھپائی ہے ان کا تو ذکر ہی نہیں سنا. اور وہ سنانا زیادہ ضروری ہے تاکہ آج کے مرد سمجھ میں آ جائیں. اور فرمایا جان کی بازی لگا دی. آئے گی تو جوان، گئی تو جوان. اور اب امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ امام کی ایک حدیث ہے،
اس کا نام ہے حسنیہ، حسنیہ، اور عالم، فقی، فقیہہ، محدثہ، پڑھی لکھی، کیوں نہ امام کی کنیز تھی۔ آئمہ کے تو نوکر بھی اپنے وقت کے عالم ہوتے ہیں، اور کبھی اگر موقع ہوگا تو میں اس موضوع پہ عرض کروں گا کہ پالیسی ہی یہی تھی آل محمد کی کہ غلام خریدو، عالم بناؤ، ایک بھرو، سجاؤ اور راہ خدا میں آ جاتے ہیں، تاکہ جب ان کا تعارف کرائے تو کہے میں علی کا آزاد کیا ہوا ہوں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو کنیزوں کا بھی یہی حال ہے، اور میری کتاب انشاءاللہ آئے گی، تیار ہے، جب موقع ہوگا تو آئے گی، شیعہ محدثات، اس میں صرف ان عورتوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے علی علی کیا، فضائل علی نے جن عورتوں کی حدیثیں نقل کی اور جو شیعہ تھی اور بلا فضل علی کو مانتی تھی، ان پر ایک پوری کتاب ہے، ان عورتوں پر۔ عہد رسول سے لے کر علامہ مجلسی کے زمانے تک کوئی عہد ایسا نہیں رہا کہ جہاں عورتوں نے علی کی ولایت نہ پہنچائی ہو۔ ارے نہ پہنچائی ہوتی تو ہم اور آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اس میں تو ہماری ماؤں کا بھی نام آئے گا۔ تو ایک پورا کاروان ہے۔ حسنیہ عالم، عالم، عالمہ، ایک شخص نے اس کو خریدا، امام نے بیچا، کسی نے خرید لیا۔ جس نے خریدا تھا وہ غریب آدمی، اس نے کہا حسنیہ تم تو بڑی پڑھی لکھی ہو، ذرا مجھے مشورہ دو کہ غربت کیسے ختم ہو۔ کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا؟ کہا مجھے لے جائیے مامون رشید کے دربار میں اور جا کے کہیے کہ یہ ہر عالم کو اس کی فکر کے مطابق جواب دیجیے، اور میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، قیمت ہے 1000 درہم، باقی میں خود ہی دیکھ لوں گی، بس آپ اتنا کہہ دیجیے۔ جرت دیکھ رہے ہیں؟ اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بکنے کے لیے جا رہی ہے، بیچنا کسی اور کو ہے۔ وہ تو دربار میں اللہ کروانے کا بہانہ بنایا ہے اس نے کہ مجھے بیچنے کی بات کرے، باقی میں دیکھ لوں گی۔ اب مامون کے بارے میں یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء بٹھاتا تھا دربار میں، بحثیں ہوتی تھی، تو یہ بھی پہنچ گئی۔ باپ نے کہا بیچنا چاہتا ہوں، قیمت پوچھی کہ 1000 دینار، کہیں تو بہت ہے، 50-60 دینار میں کنیزیں مل جاتی ہیں، 1000 تو بہت زیادہ ہے۔ تو اس شخص نے کہا یہ عورت ایسی نہیں ہے، پھر کہ یہ آل محمد کی صحبتیں اور ان کی شاگردوں میں ہے یہ، اور جو اس سے سوال پوچھے تو یہ ہر مسئلہ کو اس کی کتابوں سے جواب دیتی ہے۔ ماموں نے کہا اچھا طے ہو گیا، اب ہوگا مناظرہ، اب ہوگی بہن، اگر یہ جیت گئی تو یہ آزاد ہے اور 1000 دینار اس کے، اور اگر یہ ہار گئی تو کنیز ہماری ہے اور قیمت ہم کوئی ادا نہیں کریں گے۔ 1 ہفتے مناظرہ ہوا ہے، اور 1 ہفتے یہ علی کی کنیز جو ہے اس نے پیروں سے زمینیں نکال دی علماء، اور یہ پورا مناظرہ چھپا ہوا ہے، 100 سال پہلے اردو ترجمہ ہو چکا ہے اور میری لائبریری میں موجود ہے۔ اب پورا تو نہیں سناؤں گا، 1 ہفتے کا مطلب ہے 1 مجلس میں 1 دن کا حال سناؤں تو اشرم ہو جائے، تو میں تو جو مجھے چاہیے اپنے مطلب کی چیز بس وہ سنا کے میں ختم کر دوں گا، ظاہر ہے کہ بہت وقت ہو گیا۔ پہنچی، بحث شروع ہوئی، ہوتے ہوتے شاہ مسجد کا ایک عالم کھڑا ہوا اور اس نے کہا یہ کیا باتیں کر رہی ہو تم؟ اب ظاہر ہے کہ میری کچھ اشاروں کی زبان آپ ہی سمجھیں گے۔ کہنے لگی کہ انہیں وہ فضیلت نہیں ملی جو انہیں ملی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ نجف میں، علی نجف میں، اور وہ وہاں۔
اب بتاؤ وہ افضل ہے یا افضل ہے؟ اسی کو بات نہ پہنچے جسے پہنچنی ہو. تو اب بتاؤ افضل کون ہے، وہ یا علی؟ حسنیہ مسکرائے اور مسکرا کے کہا نام کے مفتی ہو یا قرآن بھی پڑھا ہے؟ نام کے مفتی ہو یا قرآن بھی پڑھا ہے؟ پتا چلا یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے. اس نے کہا کیا کہنا چاہیے؟ کیا اور بہترین طریقے سے آپ تک پہنچا اور آپ قبول فرمائے. یہ بتا اجازت کب لی تھی؟ اجازت کب لی تھی؟ میں جملہ سنیے گا. اس نے کہا اجازت کی ضرورت ہی نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ کہ دو بیٹیاں تھیں، ان کو وراثت میں زمین ملی. بات تو نہیں تو اجازت دینے کی ضرورت ہے. اچھا بیویوں کو وراثت مل گئی. بھائی توجہ. اب کیا ہو کہ چل ٹھیک ہے مل گئی ہوگی، ذرا کیلکولیشن بھی کر لیں بیٹھ کر. لگا کیا مطلب؟ رسول کے گھر کی پیمائش بتاؤ. یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں ہے. جب تجھے وراثت کے مسائل ہی معلوم نہیں ہے. دیکھیے وراثت ایک ایسا ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ کو جیومیٹری اور میتھمیٹکس کی طرف، میتھ کی طرف جانا پڑے گا. اس کے بغیر آپ کیسے وراثت تقسیم کریں گے؟ تو پتہ چلا صرف حدیثیں کافی نہیں ہے، صرف قرآن کافی نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ اس کے ساتھ چاہیے ہوگا. وہ ایسی عالمہ تھی، اس نے کہا رسول کے گھر کی لمبائی یہ ہے، چوڑائی یہ ہے، اتنے رقبے پہ رسول کا گھر. اب تو ہے شافعی مسلک کا، تو پہلے تو یہ بتا کہ تیرے مطابق رسول کے وارث کون کون ہیں؟ اس نے کہا عباس ابن عبد المطلب، حضرت زہرا اور 9 بیویاں. کہ لگے آؤ وراثت تقسیم کر لیتے ہیں. کتنی لمبائی کتنی چوڑائی؟ تیری فکر کے مطابق آدھا گھر تو ہو گیا عباس ابن عبد المطلب کا، آدھا گھر ہو گیا فاطمہ زہرا کا، بیٹی ایک ہے نا، ہو گیا آدھا گھر زہرا کا. اب رہ گیا آدھا، اس کو آدھا کرو. آدھا ہوا عباس ابن عبد المطلب کا. اب کتنا رہ گیا؟ کوارٹر. اس نے کہا جب اتنی لمبائی ہو اور اتنی چوڑائی ہو اور اس کا کوارٹر نکالا جائے تو وہ کتنا بنتا ہے؟ اور جب 9 بیویوں سے ڈیوائڈ کیا جائے ایک آپریشن آخری جملہ کہنا ہے اور تقریر کو مکمل ہو گئی. اب جواب کہاں سے آنا؟ اب سے کوئی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی منطق نہیں ہے، کوئی سننا نہیں ہے. تو میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ مردوں کے منزل میں آتی ہو. دیکھیے ساتھی مسئلے بنانا جب اتنی جواب نہ ہو تو لوگ ذاتیات پر آ جاتے ہیں.
میں شہر نہیں آتی پیغام اندھیرے آئے اپنے آقا کے بھلائی بیان کر دیں گے اگر کوئی نام کے ولی آئی ہے تو کوئی بھلائی بیان ہو اگر نام کے ولی آئی ہے تو میرے نام کا بیان ہو تو میرے نام کا جو آئے جان کی آئے باتیں ہو گئی اور علی کے حق کو منوایا اور بتایا برتر زبان اعلان ولایت کیسے ہوتا ہے. مامون نے 1000 دینار کی تھیلی بھجوائی اور کہا جاؤ یہ آزاد ہے یہ آزاد ہے. باپ بھی مالا مال ہو گیا عقیدہ بھی مالا مال ہو گیا دونوں مسائل حل ہو گئے. ظالم کے دربار میں تبلیغ بھی ہو گئی اور گھر کے حالات بھی اچھے ہوئے. اسے کہتے ہیں ولایت پہنچانا اسے کہتے ہیں ولایت پہنچانا. اور یہی کام ہر کربلا والوں نے ہر کربلا والوں نے انجمن اصغریہ کو خدا اپنی زبان رکھی. بہت بڑا جہاد ہے بہت آپ سے ستائش بات ہے کہ اس طرح مجالس منعقد ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے. تو جہاں سب نے اپنی اپنی جگہ اپنا کام کیا وہاں حسین نے شبیہ علی کو میدان میں دیا عباس کو دیا اور محمد کی شبیہ علی اکبر دونوں شبیہ کربلا میں بھیج کر بتایا اگر رسول کو مانتے تو علی اکبر کا انجام ہوتا مگر جو تم نے علی اکبر کے ساتھ کیا اگر نبی بھی ہوتے تو تم وہی سلوک کرنے کے ساتھ کرتے کہ جو تم نے علی اکبر کے ساتھ کیا. اور عباس کو بھیج کے بتایا اگر آج علی ہوتے تو جتنا خوب تم نے عباس کے ناشے کو نکالا. میں نے بہت بڑا دھوکہ کہا جن دلوں میں علی کا خوف پل رہا تھا اس خوف کا اظہار عباس کے ناشے کو کیا. مقدر میں جملہ ہے اور وہ جملہ میں بہت کم پڑھتا ہوں. آج جو کہ مانو ہوگا آپ بہت اعلان پیش کریں گے تو میرا انتظار یاد رکھیے گا. جب کسی کو کاٹا جاتا ہے تو اس کے لیے عربی میں مختلف الفاظ ہیں. جب ترتیب سے کاٹا جانا ہو تو کہتے ہیں پتا کرنا کاٹنا مگر جب بے ترتیبی سے کاٹا جاتا ہے اسے کہتے ہیں اربن اربا تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے جاتے. آپ میرے جملے کو کہاں تک سمجھے اور میں نے کہا کہا چلیے آسان کر دوں گا کہ آپ سے تصویر اٹھایا جب پتا کیا جاتا ہے تو کے درمیان سے اور جب اربن اربا کیا جاتا ہے تو جلدی جلدی سے کیا جاتا ہے اس میں کوئی تبدیل نہیں ہوتی. اب بات کو اس طرح سے تلواروں سے کھانا پانا کیا جانا کہ مقصد میں جملہ ہے اربن اربا اور حسین پر تلواروں کا ایسا حملہ ہونا کہ حسین کے لیے ہے مقتول آدھا آدھا سے ادا کیا گیا اور ایک ادا کرتے ہیں اقرار ہے اربن اربا کرتے ہیں بےقراری ہے. آپ کو سمجھ میں آیا کہ میں نے یہ مسائل کی طرح اشارہ کیا جب آپ باپ ختم ہو رہے ہیں آرام سے سننے کا ضرورت ہو کہ ہم بات ہونے کے لیے تمہیں آواز ہوگی کتنے خیبر کا بچہ دیکھا ہو جسے محمد کا بچہ دیکھا ہو وہ آجائے علی کا بیٹا ہونے نہیں کہا اب کیا کلماروں میں حملہ ہوا تو حسین لڑکائے اب باپ کے ناشتے پر بے تنقیدی
यहाँ होती है कि जहाँ मौत हो तुम्हें भूलना जब बच्चे घर से लौटे और लौट कर कहा बोली अम्मा मेरे बाबा आ गए जो रोने के लिए आए हैं मुझे पता है रोने का तरीका बाजू में चेहरा को आप करोना के मैदान से ऐसे रो जैसे पूरी और मुझे आज तक ये समझ में आया कि जीना होकर करना के होने का मतलब क्या है। अरे पहले ही हम लोग होने के लिए हुए हैं और अगर बात करी आए तो हमारी जो हतवाना और बात से जुड़ी हुई है ना कोई आपको गाड़ी आने मारेगा न कोई आपका मंजूर करेगा। मेरे बाबा आ गए हम तुम्हें लेने आए हैं। जब ये रुकना सुना तो सोए अगर सोए हुआ तो यदीन के हृदय तक पहुंचा और यदीन के हृदय तक गया तो यदीन के दिमाग को बनाया और जब हमने कहा कि ये सोए कहता है तो दिमाग को कहा एक बच्ची अपने हाथ से याद कर रही है अरे सोए में करवाओ तरीका क्या है? तरीका ये है कि हुसैन का दर्द उठाने विभाजन बल्कि अपने आप खामोश सुनाइए। अब रिवायतें दोनों हैं, एक रिवायत है कि सब विभाजन गया और दूसरी रिवायत ये है कि फरसाने का ताला टूटा हुसैन का सर पहुंचा और जीवन निकालने के साथ में पहुंचा और कहते ही तक पहुंचा कहते ही दरवाजा खुला और पहले हुसैन का नाम हुसैन ने कहा जो लगेगा तुम्हारे बाबा जो लगेगा तुम्हारे बाबा अरे कहीं ये सुनी नहीं एक बंदा हाथ में लिया
La ilaha illallah.